انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فضلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغیوں کو تبلیغ دینے کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک برے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم لوگ مریضوں، مادرزادہ اندھوں اور کور والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار پڑا ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر سکتے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض کو لڑکے پر ہاتھ پھیرا، وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے جو بعد میں شفا یاب بھی ہوئے۔ اس شہر میں انتخا نامی ایک بادشاہ بھی رہتا تھا۔ یہ ایک مکمل بت پرست تھا۔ وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور اس نے ان دونوں مبلغیوں کو گرفتار کر کے 100 درلے لگائے، اس کے بعد جیل خانے میں قید کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا، آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیجئے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے نکال کر گفتگو شروع کر دی۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں پر آئے تھے کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ خدا جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزادے اندھے کو ٹھیک کیا جس کے پاس آنکھیں ہی نہیں تھی، یعنی کہ جس کے سر پہ آنکھیں ہی نہیں تھی۔ جب اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا گیا تو اس کی آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 گلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ دونوں گلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزادہ اندھا آنکھوں والا بن گیا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ طاقت ہے کہ ایسا کر سکیں؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے، جو اندھوں کو آنکھیں عطا فرماتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دوست کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس چلا گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو وہ خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ جب وہ زندہ ہوا تو بلند آواز سے کہنے لگا کہ میں پہلے بت پرست تھا، تو میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں چلا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان لو، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے حواری ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر سب کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گیا۔ انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل اور ہوش کھو چکے تھے
وہ ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا تو ان مردودوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور عذاب الہی سے یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ سورہ یاسین۔ اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب سے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ وہ بولے کہ ہمارا رب سب جانتا ہے، بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ تو وہ بولے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نحوست اور تمہارے ساتھ، کیا تم اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم، بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک اور نہ ہی تم سے کوئی اجرت مانگتے ہیں اور وہ راہ حق پر ہیں۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین نے بت پرستی کو ختم کیا اور توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو صاحب ایمان کر دیا، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایمان نہیں لائے اور انہوں نے سجار کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب بھیجا جنہوں نے نجار کو قتل کیا تھا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تبلیغ کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر تحمل کے ساتھ ان دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دے سکیں اور تبلیغ کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔